پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 جو ہے، اب اس کے اوپر ایک کمپیریزن اس کا وہ بی ڈی سسٹم سے کیا جاتا ہے ایوب خان صاحب والے، تو یہ جو غیر جماعتی بنیادوں پہ اس کا کیا جانا، آپ کو لگتا ہے یہ آئیڈیل ہے؟ اٹ وڈ ہیو بین ان دا بیسٹ انٹرسٹ کہ اگر آپ گورنمنٹ کے کسی صاحب سے یہ بات کرتے. بٹ یور ویو ایز این انڈیپینڈنٹ از ویری کینڈیڈ اینڈ آئی ہیو اسپوکن مائی ویو. میں نے اس پہ ایک پریس ٹاک بھی کی ہے اینڈ آئی ہیو اسپوکن ٹو آل کنسرنڈ. آپ کے شاید حافظے میں ہوگا کہ صوبائی اسمبلی پنجاب نے ابھی پچھلے دنوں میں ایک قرارداد پاس کی ہے جس کی بڑی اہمیت ہے جی. اور جو قرارداد متفقہ طور پہ پاس ہو، انٹرسٹنگلی the members of the PTI, the members of PMLN, the members of People's Party, they all voted for it. It is a unanimous resolution. اچھا. اور اس میں ہم نے کیا کہا، جب وہ میرے سامنے آئی تو then I took the total ownership of it. اور قرارداد کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر ایک چیپٹر ایڈ کیا جائے. صحیح. جیسے چیپٹر ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، جیسے چیپٹر ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کا، جیسے چیپٹر ہے آرمڈ فورسز کا، جیسے چیپٹر ہے آپ کا پروونشل گورنمنٹس کا. اسٹیٹ کمپلیٹ نہیں ہوتی وداؤٹ دس. آرٹیکل 140 بہت ناکافی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے ایسے چھینا نہ جائے جیسے پی ٹی آئی کے دور میں لا کو ختم کر کے الیکٹڈ لوگوں کا مینڈیٹ چھینا گیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سیسو ختم ہو. پچھلے 6 سالوں میں مزمل there have been 6 laws. One law taking us absolutely to the North Pole. Second law taking us to the South Pole. Inconsistency and it is an absolute disaster. اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں. ہماری ایک پی ایس سی نے، پی ایس سیز آر ورکنگ ونڈرفلی. یہ تو خود اس میں سے بھاگ گئے اپنی نلائکی کی بنیاد پہ، نہیں تو ان کو وہ ہونا چاہیے تھا. I made them the chairman of that public accounts committee. اپوزیشن لیڈر کو بنایا. اب ہوا کیا، جب اس نے اپنے رپورٹس نکالے تو پروونشل فائنانس کمیشن کی جو ڈسپرسمنٹس ہیں اسپیشلی ان بزدار's ٹائم 50% اینڈ ابو دوز اماؤنٹس ہیو ناٹ بین ڈسپرسڈ، جو کہ فائنانس کمیشن کے حصہ تھے. اچھا. اور یہ ایک اتنی الارمنگ سچویشن ہے. صحیح. میرا یہ ماننا ہے، دیکھیں آپ کے مسائل کا حل اسٹیٹ کا جو اپنے سٹیزن کے ساتھ، یعنی ریاست کا سوشل کانٹریکٹ جو ہوتا ہے، ریاست کے ساتھ شہری کا جو بردر معاہدہ ہے نا، یہ تب مضبوط رہے گا جب آپ ان لوگوں کو اس کے اندر حصے دار بنائیں گے. بالکل. اور حصے داری یہ نہیں ہو سکتی کہ 1500 لوگ جو ہیں یہ 25 کروڑ لوگوں کا نسق چلائیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو ایک کنفرنٹیشن چل رہی ہے پنجاب گورنمنٹ میں اور یہ پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس کے اوپر عدلیہ کے ساتھ، اس میں اب ایک کرٹیسزم یہ ہے کہ ڈی سیز کو بہت زیادہ طاقت نہیں مل گئی. جیسے کو چیئرمین جو ہیں وہ ڈی سیز بن گئے. پھر اس کے علاوہ ایک کمیٹی بنانی تھی، 90 دن میں اس نے فیصلہ کرنا تھا آنرشپ کے حوالے سے، لیکن ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ڈی سیز نے سارا کام خود ہی نمٹا دیا. اچھا دیکھیں، اس کی دو اس کے ایشوز ہیں. نمبر 1 کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ جو دیوانی مقدمات ہیں جی جو اس نیچر کے، جس میں سول لوگوں کے رائٹس انوالوڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ایک نقطہ نظر عوامی سطح پہ یہ نقطہ نظر ہے اور بڑا شدت سے ہے کہ لوگوں کی 2 دہائیاں 3 دہائیاں مقدمات حل نہیں ہوتے. ٹھیک. Obviously پروسیجر ایسا ہے. There's a civil court, sessions court, high courts and then supreme courts and then there are revenue authorities. وہ ایک لمبا چلنے والا سلسلہ رہتا ہے. تو سوچا یہ گیا کہ کوئی ایسا انتظام کیا جائے جس کے ساتھ ان معاملات کو جلدی حل کیا جا سکے. صحیح. اب عدالت کا اس میں اعتراض جو ہے وہ غالباً یہ آیا کہ اس میں کچھ ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے جو ڈی سیز نہیں کر سکتے. جی. عدالت کا اعتراض یہ آیا کہ ریکارڈ کیپرز جو ہیں they could not be the adjudicators. 2 باتیں آ گئی. اور جوڈیشل فنکشن جو ہے ایگزیکٹو کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اور کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ یہ فنکشنز علیحدہ علیحدہ رہیں گے. اسی لیے ایگزیکٹو میجسٹریسی آپ کو پتہ ہے ختم کی گئی تھی. اینڈ تھنگز لائک سو دیر آر آرگومنٹس، ویری ویلڈ آرگومنٹس آن بوتھ سائڈس. آپ ٹرائیبیونلز کے حق میں، ڈی سیز کے؟ میں پروڈنس کے حق میں ہوں. میں یہ چاہتا ہوں، وہ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں پروڈنس یہ کہتی ہے کہ ریفارم ایسی ہونی چاہیے، ریونیو ایکٹ کے اندر بھی ریفارم کریں. یہ ایکٹ از ویری گڈ لا اف اٹ از کمپلائڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. اگر اس میں ٹریبیونلز ویسے بنے جیسے بننے چاہیے، اس میں آؤسٹر آف جوڈیشری کا سوال نہیں ہونا چاہیے، اس میں ورسز جوڈیشری نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. ایک اور بڑا ہیٹڈ ایشو یہ ہے کہ
ہر دفعہ جب پنجاب حکومت پی ایم ایل این کے پاس ہوتی ہے تو نئی اتھارٹیز کا قیام ہوتا ہے, اور اس بار جو ہم نے نئی چیز ہوتی ہوئی دیکھی وہ سی سی ڈی کا فنومینا ہے. ہاف فرائی اور فل فرائی کی ٹرمز ہم سن رہے ہیں کہ اسپیسیفک نمبرز آف ایف آئی آر ہوگا تو آپ یہ کام کر دیں تو جوڈیشل معاملہ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا. میں نے خود بذات خود ڈیٹا جو ریڈ کیا تقریباً 1000 کا نمبر بنتا ہے وچ سی سی ڈی ہیز گن ڈاؤن ان پنجاب ان دا لاسٹ 1 year. Isn't this a point of concern for you? اچھا, میں اس ڈیٹا کو درست نہیں سمجھ رہا کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ دیکھوں اور میں نے پوری طرح سے ان کا وہ شیئر کر دوں. وہ جو رپورٹڈ اٹ از ناٹ کریکٹلی رپورٹڈ. اچھا, دوسرا میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس کی جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ یعنی پریونٹیو میئرز لینے کے ہیں تو اس کے اوپر دیکھیں کہ کیا آفٹر دی انیکٹمنٹ آف دس لا جو ڈیٹا ریویل کر رہا ہے وہ ڈیٹا یہ کر رہا ہے کہ دیر از 90% ڈپ آف کرائم. اٹس آلویز مومنٹری, یہ وقتی ہوتا ہے. دیکھیں یہ 90s میں بھی میں مزمل ایک بات بتاؤں, فرینکلی اسپیکنگ اس سے پہلے شہرات محفوظ نہیں تھیں جی, اس سے پہلے روڈ سائڈ ڈکیتی بہت زیادہ تھی, ٹھیک ہے, اس سے پہلے سنیچنگ کلنگ بہت زیادہ تھا, صحیح, اس سے پہلے ریپس ان ڈکیتی اس طرح سے ہو رہے تھے کہ ہر روز 10 مقدمے درج ہوتے تھے, ٹھیک, اس سے پہلے رینسم کے کیسز بہت زیادہ ہو رہے تھے, ڈرگ کا حال یہ تھا کہ اٹ واز جسٹ ٹیکنگ اوے آور سوسائٹی. ٹھیک. اب ان کرائمز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایسا جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز یعنی جو کرمنلز کو بفور کمٹنگ دا کرائم ان کی ایکٹیویٹی کی بیسس پہ اپریہینڈ کرے. ٹھیک ہے. لا ٹو سم ایکسٹینٹ میرا تو ان سے مطالبہ یہ تھا, حکومت سے میں نے یہ درخواست کی اینڈ آئی میٹ ود دا چیف منسٹر بیکاز میں تو گورنمنٹ کو ان گڈ سینس آف ورڈ ایڈوائز کر سکتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پلیز ڈی ویپنائزیشن کی طرف جائیں. بالکل. مجھے بڑا خوف آتا ہے جب میں ان ڈالوں کے پیچھے مسلح لوگوں کو بیٹھے دیکھتا ہوں. ایسے ہی میں ایک سہما ہوا شہری ہوں, میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اگر کسی کو آرمز لائسنس پہ اور آرمز پہ کسی کا پریروگیٹو ہے تو وہ صرف اسٹیٹ کا ہے, صرف یونیفارم. بالکل. ایک اور چیز جو مسئلہ رہا کرتا ہے ہمیشہ وہ یہ کہ ایکسیس نہیں ہوتی پولیٹیکل آفیسز تک. آئی سو اے کلپ, وہ اسپیکر اور عوام والا وہ جو آپ کا انیشیٹو, اس کو ذرا ایکسپلین کریں کہ اس کے پیچھے کیا آئیڈیا ہے, وٹ کوڈ یو گیٹ آؤٹ آف اٹ. دیکھیں مزمل, آئی ہیو ہیڈ ویری ہارڈ کوسچنز دیر فرام 45-47. میں نے اس بچے سے جس نے سوال کیا ہی واز فرام اے ویری پریسٹیجیس یونیورسٹی. میں نے ان سے کہا بیٹا دیکھیں ایز اے ممبر آف اسمبلی میرے پاس کیونکہ ادھر ایک آتی ہے آف آل دوز پٹیشنز ایک ریکارڈ آتا ہے, تو ٹوٹل نمبر آف پٹیشنز فائلڈ فار دا پروونشل اسمبلی پنجاب از 37. ٹھیک. اینڈ آؤٹ آف دوز 37 12 آر اگینسٹ پی ٹی آئی. اچھا. اینڈ 5 آر اگینسٹ پی ایم ایل کیو جی, filed by the PMLN. صحیح. And there are 6 against People's Party filed by PMLN. So actually if there could be any case, and when I have gone through those petitions, none of the petition is challenging the forms 45-47. اچھا. irregularities کی بات ہے وہی جیسے جسٹس ناصر الملک کی رپورٹ میں وہ 64 irregularities organized اس طرح کی باتیں کر جی. And I said that I have a house of 371. And out of 371, if the number is just of 14-15 petitions, اور کوئی بندہ بھی جو aggrieved ہے, یعنی اب مجھ سے آپ میرا الیکشن چھینے تو میں کیسے ٹریبونل میں نہیں جاؤں گا, میں جاؤں گا. I will take it to the cleaners. میں لڑوں گا آخری حد تک اور میں اس ناانصافی کے خلاف. جب آپ کے پاس وہ افراد ہی نہیں ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 45-47 کیا ہوگا, تو صرف ایک نیریٹو بنائیں گے تو میں آپ کی بات سنوں. مطلب یہ سیشنز ہوتے رہیں گے اب اسپیکر اور and that boy went on and went to his vlog and he said کہ ہمیں تو بیوقوف بنایا گیا اتنا بڑا جھوٹ بول کے. and then یہ سیشنز جو ہیں it's a regular feature. I'm making it all inclusive, civil society. آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کسی دن آئے, اسٹوڈنٹس, everybody is there and I would love to have you there. چلیں یہ ذرا نیشنل لیول پہ بھی ایک سوال, because you're very well informed about it. سہیل وڑائی صاحب ایک آرٹیکل لکھتے ہیں اور اس میں ایک تاثر انہوں نے یہ دیا ہے کہ بے شک شہباز صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے لیکن پاورفل کوارٹرز اب سوچ رہے ہیں کہ نیریٹو نہیں بن پا رہا ان سے, نیریٹو میں اپر ہینڈ پی ٹی آئی کا ہی ہے. سو وی نیڈ اے نیو گولڈن بوائے آف سم سارٹ جو آ کے ہمیں ریسکیو بھی کرے اور اس کے علاوہ ہمارے لیے اسپیس کریٹ کرے نیریٹو کے میدان میں.
لگ رہا ہے کوئی تبدیلی ہونے لگی ہے اتنی بڑی؟ سہیل صاحب میرے بھائی ہیں لیکن ان کے بہت سارے تجزیوں سے میرا اکثر اختلاف بھی رہتا ہے. اچھا صحیح. سو آئی ڈونٹ فائنڈ اینی ریزن ٹو دس. دیکھیں اس وقت جو چیز میرے لیے حوصلہ افزا ہے ٹھیک وہ میری اسٹیبلٹی ہے, جو مجھے اکنامک اسٹیبلٹی مل رہی ہے. ایون دو دیس پولیٹیکلی والیٹائل سچویشن بٹ اسٹل آئی ایم آؤٹ آف دیٹ ڈینجر آف ڈیفالٹ. آئی ایم کریکٹنگ دا بیسز آف اکانومی. میری ٹیکس بیس کریکٹ ہو رہی ہے. آئی ایم ایف تسلیم کر رہی ہے کہ میرے ایکس نمبر آف ریفارمز میجورٹی ہیز بین ڈن. دیر آر فیو تھنگز لیفٹ جن کی میں ٹیک کیئر کر رہا ہوں. میں ڈیفیکلٹ فیصلے کر رہا ہوں. میں وہ بڑے بڑے فیصلے جن کے ساتھ پاکستان کی معیشت درست سمت میں جا سکتی ہے, جیسے کہ ابھی PIA کی پرائیویٹائزیشن ہے, جیسے وہ جن کی وجہ سے بہت اسٹیٹ کے اوپر ایک برڈن ہے. آل دوز ڈیسیژن جن کے اندر سے گورنمنٹ کو نکلنا چاہیے, وہ ایکسپینڈیچرز کٹ کر رہے ہیں. دیٹ آل از ہیپننگ. سو شہباز صاحب از پشنگ اٹ ویری فائن. ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ ہیو مچ ٹائم, لیکن میں چاہتا ہوں ون لائنر میں آپ بتا دیں اینی سولوشن ٹو دا پرابلم آف عمران خان. دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان ان مسائل کا خود ہی حل بتا سکتے ہیں, جو مسائل انہوں نے خود پیدا کیے. اور انہوں نے کیا پیدا کیے؟ ٹھیک ہے. ان ون لائنر. ٹھیک ہے. انہوں نے اس ملک کی عدالت کے خلاف سازش کی ہے, پارلیمنٹ کے خلاف سازش کی ہے, اس ملک کی سیاست کے خلاف سازش کی ہے, اس ملک کی فوج کے خلاف سازش کی ہے, اس ملک کی معیشت کے خلاف سازش کی ہے. ٹھیک ہے. دیز آر آل چارجز آن ہم. Somebody need to explain. ٹھیک ہے. اور نئے صوبے اگر پنجاب کی ڈویژن ہوتی ہے, ملک احمد خان صاحب اس کو اپوز کریں گے یا سپورٹ کریں گے؟ بیکاز وہ میں نے سنا کہ ہو رہی ہے. میں دیکھیں میں انتظامی بنیادوں پر صحیح ہر اس بات کو جو کہ میری سیاسی جماعت کرے گی, اچھا میں منتظر ہوں کہ میری پولیٹیکل پارٹی انتظامی بنیادوں پہ کیا ریفارم سجیسٹ کرتی ہے. ٹھیک اینڈ آئی ایم ویٹنگ فار اٹ. ٹھیک ہے. ملک صاحب تھینک یو فار بینگ آن دا شو. ناظرین ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.